بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دجال کے بارے میں۔ دجال کون ہے، کہاں ہے اور کب ظاہر ہوگا اور کس شکل میں ظاہر ہوگا، اور حدیث کی روشنی میں دجال کے بارے میں کیا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ دجال کا قرب قیامت سے کیا تعلق ہے۔ ناظرین، اس دنیا میں دو طاقتیں وجود رکھتی ہیں، ایک شیطان کی طاقت ہے اور ایک خدائے رحمان کی طاقت ہے۔ شیطان کی طاقت بھی اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو راہ حق سے بھٹکاتا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے تجھے طاقت دی، اور جو میرے بندے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، وہ کبھی تیرے راستے پر نہیں چلیں گے، وہ راہ ہدایت پر ہی چلیں گے۔ ناظرین، حقیقت میں دجال بھی ایک شیطانی طاقت کا ہی نام ہے۔ یہ اسی دنیا میں وجود رکھتا ہے۔ اللہ نے اس کو کہاں قید کر رکھا ہے کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا، لیکن احادیث سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دجال اسی دنیا میں وجود رکھتا ہے، اور اللہ نے اس کو قید کر رکھا ہے، اور وہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک آنکھ والا فتنہ ہے، اور یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوگا۔ پہلے لوگوں کو سیدھا راستہ بتائے گا، پھر نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے آنے سے 3 سال پہلے ہی خشک سالی اور قحط سالی ہوگی۔ یہ لوگوں کو دولت اور طاقت دکھا کر اپنی طرف مائل کرے گا، پھر بھی کم لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے۔ پھر یہ ان لوگوں کو ان کے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کرنے کا وعدہ کرے گا۔ لوگ اس کو کہیں گے، زندہ کر کے دکھاؤ اگر تم خدا ہو تو، پھر ہی ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ یہ اپنی شیطانی طاقتوں سے ان کے ماں باپ کا روپ لے لے گا، تو لوگ اس کی بات مان کر اس پر ایمان لے آئیں گے، اور ہر طرف اس کا ہی چرچا ہوگا۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، اور یہ مشرق سے ظاہر ہوگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں اس کا فتنہ پھیل جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ 40 دن تک زندہ رہے گا، جس کا پہلا دن 1 سال، اور دوسرا دن 1 مہینہ، اور تیسرا دن 1 ہفتہ، اور باقی کے سارے دن 1 سال کے برابر ہی ہوں گے۔ یہ مشرق سے اپنے پنجے گاڑے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کی طرف پھیل جائے گا، پھر خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی طرف منہ کرے گا، لیکن فرشتوں کے سخت پہروں کی وجہ سے منہ کی کھائے گا، اور نامراد ہی واپس چلا جائے گا۔ روایات میں ہے کہ 3 دن مدینہ منورہ میں شدید زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے اہل مدینہ باہر کا رخ کریں گے۔ تب یہ ان کو اپنے جال میں پھنسائے گا، اور بہت سے لوگوں کو مال کے ذریعے اور بہت سے لوگوں کو ان کے اہل و عیال کو زندہ کرنے کا کہہ کے اپنی طرف کرے گا۔ مختصر یہ کہ دجال پوری دنیا پہ اپنا فتنہ پھیلا چکا ہوگا۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا، کیونکہ روایات سے ثابت ہے کہ جب دجال پوری دنیا پہ راج کر چکا ہوگا، تب ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس وقت دجال اپنی طاقت کے زور پر ہر طرف حاوی ہوگا۔ دجال سے جنگ کرنے کی تیاری کی جائے گی۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہوں گے۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ جب دجال کا سامنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوگا، تو دجال اس طرح پگھلنا شروع ہوگا جس طرح نمک پانی میں پگھلنے لگتا ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ پھر ہر درخت کے پیچھے سے آواز آئے گی، یا عیسیٰ روح اللہ۔ اس درخت کے پیچھے بھی ایک یہودی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پے در پہ یہودیوں کو قتل کرتے جائیں گے، اور اس طرح یہودیوں کا خاتمہ کریں گے۔ اس طرح امام مہدی علیہ السلام کی موجودگی میں دجال کی موت واقع ہوگی۔ اس کے بعد مال و دولت کی ہر طرف فراوانی ہوگی، لیکن اہل ایمان اس طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ ان کے لیے ایک سجدہ مال و دولت کے مقابلے میں بہت بلند ہوگا۔ ناظرین، ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام سے دجال کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ دجال ایک شیطانی قوت ہے۔ اہل ایمان کبھی بھی شیطان کے راستے پر نہیں چلیں گے، کیونکہ خدائے رحمان اور شیطان کی طاقت ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائیں۔
اور اس فتنے سے بچائیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی آپ کو؟ پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔